تو آج میں بات کروں گا اسرائیل کے جھنڈے کے حوالے سے۔ اسرائیل کا جو جھنڈا ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اندر سفیدی ہے اور اس کے اندر نیلی دو پٹیاں ہیں۔ آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اس کے جھنڈے کا مطلب کیا ہے؟ جو بھی ملک جب آزاد ہوتا ہے تو سب سے بڑی نشانی اس کا جھنڈا ہوتا ہے، اس کا فلیگ ہوتا ہے، یہ اس کی بہت بڑی علامت ہوتی ہے۔ جس طرح ہمارے ملک پاکستان کا جو جھنڈا ہے وہ سفید اور سبز ہے اور درمیان میں چاند ہے۔ تو جھنڈے جو ہوتے ہیں یہ ملک کی عکاسی کرتے ہیں۔ جس طرح ہمارے ملک پاکستان کے جھنڈے کے اندر جو سفیدی ہے یہ امن کی علامت ہے، اور اسی طرح جو سبز ہے اس کا مطلب ہے خوشحالی، یعنی یہ ملک پر امن بھی رہے گا اور سرسبز بھی رہے گا، لیکن بدقسمتی سے اس کا الٹ چل رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جھنڈے جو ہیں یہ ملک کی عکاسی کرتے ہیں۔ تو اسرائیل کا جو جھنڈا ہے وہ سفید ہے اور دونوں اطراف سے نیلی پٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ تو ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو نیلی پٹیاں ہیں اس کا مطلب ہے کہ دریائے نیل سے لے کر دریائے فرات تک، یعنی مصر سے لے کر عراق تک یہ حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جس طرح پوری دنیا میں اس نے ظلم مچایا ہے، بربریت مچائی ہے، جس طرح فلسطین کے اندر جو ظلم ڈھا رہے ہیں، تو یہ صرف فلسطین تک محدود نہیں رہیں گے، یہ آخر تک آئیں گے اور یہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ پر بھی جو ہے ان سے غصب کریں گے، ان سے چھینیں گے۔ جس طرح فلسطین کو آہستہ آہستہ چھینتے چھینتے فلسطین بہت چھوٹا سا رہ گیا ہے، لیکن اسرائیل وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ ناجائز قبضہ کر رہا ہے۔ تو یاد رہے اسرائیل جو ہے میرا بھی وہی موقف ہے جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یہ ریاست ناجائز ریاست ہے، یہ ریاست ایک قابض غاصب ریاست ہے، اور قائد اعظم نے مزید فرمایا کہ یہ ایک ناجائز ریاست ہے۔ تو یہ ان کے سوچ، ان کے فکر اتنی لمبی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں۔ تو یہ مقصد ہے ان کے جھنڈے کا۔ اور اسی طرح یہ جو قوم ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ بڑی ظالم قوم ہے۔ یہ اس وقت ظلم نہیں کر رہی، یہ شروع دن سے ظلم کرتی آ رہی ہے، حتیٰ کہ انہوں نے انبیاء کا بھی قتل کیا، انبیاء کو بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کہ یہ جو تھے، یہ یہود کے حوالے سے یہ آیت، کہ یہ جو تھے یہ ناحق انبیاء کو قتل کیا کرتے تھے۔ تفسیروں میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک دن میں 40 انبیاء کا قتل کیا۔ یہ اتنے بڑے ظالم ہیں، یہ اس وقت سے ظالم نہیں ہے، یہ بہت پیچھے سے ظلم کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔